ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، یہ نعرہ واقعی بہت اچھا ہے، نہایت پرکشش ہے اور یقینی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے، عملی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے پریکٹیکلی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واستوکتا میں، ریئلٹی میں ایسا پاسبل ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک سکھ تو یہ نعرہ لگا لے گا، اور مسلمان بھی جو اسلام نہیں جانتا وہ بھی لگا لے گا، لیکن جو اسلام جانتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، وہ یہ نعرہ کبھی نہیں لگا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب اس طرح کی بات کہنے یا اس طرح کی سوچ رکھنے سے اسے روکتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھئی دیکھیں، کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی جو کہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کو بھائی کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس آئیڈیالوجی کے مطابق جسے اسلام کہا گیا ہے، اس کے انوسار ایک خونی رشتہ دار، یعنی باپ اپنے بیٹے کا، یا بھائی اپنے سگے بھائی کا، یا بہن اپنی بہن کی، یا جو ہے ایک شوہر اپنی بیوی کا، ایک بیٹا اپنے باپ کا، یا ایک بیٹی اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں اس آئیڈیالوجی کو نہیں ماننے والا، بس صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں اس آئیڈیالوجی کو جسے اسلام کہا گیا ہے میں اسے نہیں مانتا، تو دوسرے ہی دن سے وہ اب باپ اپنے بیٹے کا نہیں رہا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں رہا، بیٹی اپنی باپ کی نہیں رہی، اور بھائی اپنے بھائی کا نہیں رہا، بہن اپنی بہن کی نہیں رہی، اور شوہر اپنی بیوی کا نہیں رہا، بیوی اپنے شوہر کی نہیں رہی۔ یہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ کہنے کو تو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ آپسی بھائی چارہ ہونا چاہیے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کتاب کے ہوتے ہوئے، اس کتاب کی جو تعلیمات ہے، جو ٹیچنگز کے ہوتے ہوئے اس طرح سے ہونا ہائیلی امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب صاف صاف کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد کی پوری آیت جو ہے یہی بتا رہی ہے، جو کوئی اس آئیڈیالوجی کو نہیں اپنائے گا۔ اچھا، یہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ یہ ایک پولیٹیکل، ملیٹنٹ، ایگریسو آئیڈیالوجی ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام مذہب نہیں ہے، ریلیجین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹم ہے، دین ہے۔ اسلام دین ہے، اور اس دین کا نیچر یہ ہے کہ یہ دنیا پر چھا جانا چاہتا ہے، ایک مایا جال کی طرح پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، بار بار کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ولو کرہ الکافرون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ ساری باتیں قرآن جگہ جگہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ہے اس دنیا پر صرف اور صرف اس کا راج رہے اور اس کے رسول کا رواج رہے، اس کے مطابق، قرآن کے مطابق اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، حالانکہ اس کا کوئی رتی برابر ثبوت بھی جو ہے نہ تو اسلام کے پاس ہے نہ قرآن کے پاس ہے، رتی برابر بھی ثبوت نہیں ہے، لیکن دعویٰ دیکھیے کس قدر گمبھیر ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ اس زمین کو مسلمانوں کے اللہ نے بنایا، اور اس زمین پر اس کے اللہ کا راج رہے گا، اور اس زمین پر اس کے رسول کا رواج رہے گا۔ گویا کہ دادا گیری اس کی رہے گی، ٹوٹل سسٹم اس کا رہے گا، پورا مایا جال اس کا رہے گا، پوری طرح سے وہ چھا جانا چاہتا ہے۔ کسی اور کو پنپنے کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے، کسی اور کی نہیں چلے گی، صرف اور صرف اس کی دادا گیری چلے گی۔ یہ ہے اسلام۔
جو لوگ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں اور جن کے نزدیک سچائی عقیدوں سے کہیں زیادہ اہم ہے، ان کے لیے میری ان ویڈیوز میں بڑے خاص نکتے اور بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب آگے وہ جانیں اور ان کے صدیوں سے چلے آ رہے کھوکھلے اور بے بنیاد عقیدے